السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ النساء اور سورہ حج پر مشتمل قرآن پاک کا 17واں پارہ مبارک اقترب للناس سے 191 آیات اور 17 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس پارہ میں حساب و کتاب کے دن کے حوالے سے روز قیامت کی ہولناکیوں سے متعلق پارے کی خوبصورت آیات سے دلوں میں جنبش دی جا رہی ہے۔ یوں یہ پارہ ڈیوائن ناکنگ یعنی ربانی دستک کا سا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ مختلف قسم کی ربانی دستک سے 7 نہایت خوبصورت اسباق سامنے آتے ہیں۔ پہلا سنہرا سبق یہ مل گیا کہ رب تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم عقل سے کام لیں گے تو قرآن کریم ہمارے لیے باعث نصیحت ہے، برکت سے لبریز ہے۔ تو پھر ہمارے دل قرآن کی طرف جھک جانے چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو پاش پاش کرنے کے واقعہ سے حکمت برا دوسرا سبق یہ سامنے آتا ہے کہ جو بت اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ان بتوں کی عبادت کسی کو کیا نفع کیا نقصان پہنچائے گی۔ یوں ہمیں شرک اور بدعت سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ تیسرا گولڈن لیسن انبیاء کے واقعات سے نکلتی ہوئی حکمت ہے، ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی سریلی زبان سے زبور کی تلاوت فرماتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرنے لگتے، پرندے فضاؤں میں ٹھہر کر آواز سے آواز ملا کر تسبیح پڑھتے۔ ایک طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں جنات کا ہونا، جبکہ دوسری جانب حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا رب کی خاص ربوبیت کے واضح دلائل ہیں۔ پارے سے چوتھا سبق یہ حاصل ہو گیا کہ علم کے بغیر اللہ رب العزت کے بارے میں باتیں بنانا شیطان کی پیروی ہے۔ اس مردود کی دوستی ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ پانچواں سنہرا سبق یہ واضح کر رہا ہے کہ قربانی رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ ہمارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ پارے کا چھٹا خوبصورت لیسن یہ کھل کر سامنے آ گیا کہ انسان کی آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، بلکہ سینوں میں موجود دل بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ کی بینائی کے ساتھ ساتھ دل کی بینائی ایمان کے نور سے منور ہوتی ہے۔ ساتواں گولڈن لیسن خود ساختہ معبودوں کی بے بسی کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور تو اور مکھی اگر کوئی چیز اٹھا کر لے جائے سارے جمع ہو کر بھی اس سے چھین نہیں سکتے۔ ان 7 اسباق کو سامنے رکھ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ہمیشہ عقل و دانش سے کام لیں اور ہمارے دل قرآن کی طرف جھک جائیں، شرک اور بدعت سے بچ کر زندگی گزاریں۔ اے کریم رب ہمیں انبیاء کے واقعات میں چھپی حکمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، شیطان کے وسوسوں سے، جھوٹے اور فریبی لوگوں سے ہمیشہ بچا کر رکھنا۔ اے پاک مولا ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے خاص نور سے منور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔